بسم اللہ الرحمن الرحیم. Admission in the قانون شہادت آرڈر از ڈیفائنڈ انڈر سیکشن 30. تو یہ وہ بیان ہے ایڈمیشن جس کو ماننا کہتے ہیں، ایڈمٹ کرنا کہتے ہیں، کہ وہ ڈاکومنٹری ہو یا اورل کوئی بیان ہو جو اس طرف کی طرف متوجہ مبذول کرائے، جو کسی چیز کے نتیجے کو اخذ کرے. کس چیز کی اخذ کرے؟ کہ جو متنازع معاملات ہیں کورٹ میں، وہ جو پروسیڈنگز ہو رہی ہیں ان میں جو متعلقہ ہیں اور جو غیر متعلقہ ہیں ان کی نشاندہی کرے، اس کو کہتے ہیں ایڈمیشن. جو بھی پارٹیاں ہوں ان میں دونوں کو ایکچولی یہ ایڈمیشن ہوتا ہے کہ کسی کے دوسرے کے جو 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 لس ہے، دوسرے نے جو دعویٰ دائر کیا ہے، جو الزام لگایا ہے، اس کو مان لینے کو کہتے ہیں. اور اس میں کنفیشن بھی آتا ہے، کنسیشن بھی آتے ہیں، اور کوئی والنٹری اکنالجمنٹ کہ جان بوجھ کے کوئی چیز کو اکنالج کر لینا، مان لینا کسی کے دعوے کو. مثلا کوئی بندہ کہتا ہے جی میں نے اتنے پیسے لینے ہیں، تو وہ آدمی جو پارٹی ٹو سوٹ ہو وہ مان لے اپنے ریٹن سٹیٹمنٹ میں، جواب دعویٰ میں، ہاں میں نے اس کا پیسے دینے ہیں، تو وہ ایک کنسیشن بھی ہو گئی. اور جب سول میں ہوگی تو پھر اس کو ایڈمیشن کہیں گے، اور جب فوجداری ہوگی تو پھر اس کو اقبال جرم کہیں گے، کنفیشن کہیں گے. تو اس کو مان لینے کو، اس کو کہتے ہیں ایڈمیشن. اب والنٹیرلی از خود کسی چیز کو اکنالج کر لینا، مان لینا، تو یہ ہے اس کی یہ 3 قسمیں ہیں. اب اس کی بات ہے کہ فوجداری میں کیسا ہوتا ہے اور سول میں کیسے ہوتا ہے. جب کبھی سول میں آئے گی بات تو اس کو ہمیشہ ہم ایڈمیشن ہی کہیں گے، کیونکہ کسی کے دعوے کا، اس کے جواب دعوے میں کنسیڈ کر دینا، اس کو مان لینا تاکہ اس کی بنیاد پر کوئی ڈگری ہو جائے. اور ضروری نہیں کہ جو کوئی ایڈمٹ کرے یا کوئی ایڈمیشن ہو اسی بنیاد پہ ڈگری بھی ہو جائے، اس میں اور کوئی ایویڈنس بھی ہونی چاہیے. اور کسی ایڈمیشن کو پارٹلی نہیں ماننا چاہیے، ایز اے ہول ماننا چاہیے. یہ نہ کنفیشن ایز اے پارٹ نہیں ماننا چاہیے اور نہ ہی ایڈمیشن کو یہ مکمل ماننا چاہیے. کنفیشن میں ایک اور بات ہے جو فوجداری میں ہے کہ اس میں چونکہ فوجداری میں بینیفٹ آف ڈاؤٹ ہوتا ہے اور سول میں پریپونڈرنس آف ایویڈنس ہوتی ہے کہ پوری شہادت کو وے کرنا، اس کو تولنا کہ اماؤنٹ آف ایویڈنس کس پلڑے میں زیادہ ہے. جبکہ کنفیشن میں یا فوجداری میں یہ پرنسپل ہے کہ بینیفٹ آف ڈاؤٹ، شک کا فائدہ دیا جاتا ہے، پرابیبلٹی کی بات ہوتی ہے، پاسبلٹی کی بات ہوتی ہے، ممکنات کی بات ہوتی ہے، اغلب امکان کی بات ہوتی ہے. یہ ہے فوجداری میں. اور کنفیشن میں یہ ضروری ہوتا ہے کہ وہ انکلپیٹری ہو، وہ اپنے آپ کو ملوث کرے کہ یہ جرم میں نے کیا ہے، اور صرف یہی نہیں کرے کہ میں نے یہ جرم کیا ہے بلکہ اس جرم کے تمام اجزائے ترکیبی ہیں ان کو بھی مانے. دا بیسک کانسٹیچوئنٹس آف دی اوفینس، یہ ہیز ٹو کنفیس دوز. اس لیے اس کی تعریف جو ہوئی ہے نا تھرو دی انٹرپریٹیشن، تھرو دی پریسیڈنٹس، تو کہتے ہیں کہ کنفیشن از اے اسٹیٹمنٹ کس کی؟ ان ٹرمز آف دی اوفینس سبسٹانشلی ایٹ اینی ریٹ وچ کانسٹیچیوٹ اوفینس. تو اس کے معنی یہ بنیں گے کہ وہ جو جرم کی ٹرم ہے، اس کی جو کنڈیشنز ہیں، جو پری ریکوزٹس ہیں، اس کے جو اجزائے ترکیبی ہیں ان کو مانے. مثلا کو کہہ دے کہ میں نے قتل کیا ہے تو یہ کنفیشن نہیں ہوگا. کنفیشن وہ ہوگا کہ میں نے اس وجہ سے، اس موٹو سے، اس ہر کنفیشن جو ہے اس میں ایڈمیشن ہے کیونکہ وہ امپلائڈلی وہ ایڈمیشن ہے، لیکن ہر ایڈمیشن کنفیشن نہیں ہے. اس کا فرق یہ ہے کہ فوجداری میں کنفیشن اس کو کہتے ہیں جس کی بنیاد پر کنوکشن ہو جائے، ایڈمیشن کی بنیاد پر کنوکشن نہیں ہوتی. اس لیے یہ فرق ہے اس میں، ورنہ یہ ایک نام ہی ہے ایڈمیشن اور کنفیشن کا، فرق صرف یہ ہے. اب اس کی جو قسمیں ہیں کہ یہ کنفیشن کرنا، یہ اس کو کنسیشن بھی کہتے ہیں، مان لینا کسی کی بات کو، یا کوئی کام کرنے کی وجہ ہے جس کو وجہ عناد کہتے ہیں، میں نے اس آلے سے اس طریقے سے فلاں وقت فلاں جگہ مارا ہے، تو وہ کنفیشن ہوگا. اب سول اور کرمنل کی تھوڑی سی ڈسٹنکشن ہو گئی ہے.
اب آگے تھوڑا سا اور چلتے ہیں. اب ایڈمیشن جو ہے سول میں وہ بائی کانڈکٹ بھی ہو سکتا ہے. تو اس کا جو فعل ہے جو اس نے کام کیا ہے اس کو کیسے اس کا کانڈکٹ ہوگا وہ امپلائڈلی بھی ہو سکتا ہے, ایکسپریس بھی ہو سکتا ہے. تو وہ سب کنسیڈ کر جس کو لا آف ایکویسنس کہتے ہیں آپ, کہ خاموش رہنا, خاموشی اختیار کرنا. اگر کوئی بندہ کہتا ہے جی میں نے آپ سے 1000 روپیہ لینا ہے, وہ خاموشی ظاہر کرتا ہے. اٹس دا کانڈکٹ وچ امپلائڈلی گوز ٹو پروو دیٹ ایکچولی ہی از انڈر ڈیٹ آف ₹1000. تو یہ ایڈمیشن بائی کانڈکٹ ہے, اس کو لا آف ایکویسنس بھی کہتے ہیں. خاموش رہا, بولا نہیں جب اسی نے کوئی نالش دائر کی ہے اس کے خلاف. دوسری جو بات ہے, ایڈمیشن جو ہے یہ کوئی تھرڈ پارٹی نہیں کر رہی تھی ایسے ہی کسی کو. یہ جو ایڈمیشن ہے نا, اٹ مسٹ بی بیسڈ آن پرسنل نالج, کہ جو کوئی آدمی کو ایڈمٹ کر رہا ہے وہ سنی سنائی بات نہ کرے, وہ اس کے نالج میں ہونی چاہیے. چونکہ اس نے کنسیشن دینی ہے, اس نے خود ماننا ہے. جیسے فوجداری میں اسے پتہ ہونا چاہیے کہ میں نے کیا 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 نہیں کیا, اس کا ایڈمیشن بھی اس کے نالج میں ہونا چاہیے. اور علم میں ہونے کے بعد پھر یہ ہے کہ اس کو بائی پارٹس نہیں, اس کو سارے کو مکمل ماننا ہے. یہ میں پوری ان ڈیٹیل نہیں بات کر رہا. آئی ایم ناؤ ان اے کرسری مینر میکنگ مائی ایورمنٹس so that it may be easy to understand. Otherwise, there are so many voluminous books on admission and confession, which is at the moment is not the topic. We have to generally see that what does mean by Article 30 admission and confession. دو چیزیں اس میں نہیں ہیں, یہ ایگزاسٹو ڈیفینیشن نہیں ہے, یہ بڑی مفصل تعریف نہیں ہے. اس میں دو چیزوں کا ذکر بالکل نہیں ہے آرٹیکل 30 میں. ایک سرکمسٹانس کا, ایک پرسن کا. وہ کن حالات میں وہ کرے گا, اور کون از ایلیجیبل ٹو کنفیس دا گلٹ اور ٹو ایڈمٹ سرٹن لائبلٹیز. اس کے لیے یہ آرٹیکل 31, 32 اور 33 آئیں گے کہ وہ کون سے بندے ہیں اور کن حالات میں وہ جو سرکمسٹانس ہے, اور وہ بندے کون سے ہیں. یہ سے آرٹیکل 30 میں اس کی ڈیفینیشن نہیں ہے, تو یہ اس کی ڈیفینیشن پھر آگے آئے گی. اپلیکیشن بائی پارٹی ٹو پروسیڈنگ اور از ایجنٹ. وہ بندے کون سے ہیں جو ایڈمیشن کر سکتے ہیں, وہ آرٹیکل 31 میں ہے, وہ میں پڑھ دیتا ہوں. اسٹیٹمنٹس میڈ بائی اے پارٹی ٹو دا پروسیڈنگ. جو دونوں پارٹیاں ہیں, کوئی پلینٹف ہے, کوئی ڈیفینڈنٹ ہے, ان میں سے جو بھی ایک نے دوسرے کو کنسیشن دینی ہے, اس کو اکنالج کرنا ہے, اس کو ماننا ہے, اس میں دوں اور بائی این ایجنٹ ٹو اینی سچ, یا ان کا کوئی نمائندہ ہو, جس پر نمائندہ ویسے نہیں ہے, جس کو انہوں نے اتھورائز کیا ہو. ہوم دا کورٹ ریگارڈز, جو نمائندہ ہے, انڈر دا سرکمسٹانس آف دا کیس ایز ایکسپریسلی امپلائڈلی اتھورائز بائی ہیم ٹو میک دیم آر دا ایڈمیشن. کہ یا تو وہ پارٹی جو ہے خود پلینٹف یا ڈیفینڈنٹ ہو, یا اس کا کوئی ریپریزنٹیٹو ہو جو اتھورائز کیا اور کورٹ سمجھے کہ یہ آتھورائز کیا ہوا انہوں نے, اور آتھورائزیشن از اے جینون ون. یہ بالکل ٹھیک ہے, اس کو جو اختیار دیا ہے ایڈمٹ کرنے کا, وہ جینون ہونا چاہیے. ایسے نہیں کہ وہ سرسری کسی کو کہہ دے, اس کو فل اتھارٹی, اینڈ اٹ از دا سیٹسفیکشن آف دی کورٹ. وہ دیکھے کہ واقعی ہے کہ نہیں, تو وہ دے سکتے ہیں. اب اس کی نمبر 2 ہے اسٹیٹمنٹس میڈ بائی پارٹیز ٹو دا سوٹ. جو بھی پارٹیاں پلینٹف ہے, ڈیفینڈنٹ ہے, سوئنگ اور سوٹ, جو کسی نے دعویٰ کیا جس کے اوپر مدعی اور مدعا ہے, ان دا ریپریزنٹیٹو کریکٹر. اب ریپریزنٹیٹو کریکٹر کیا ہوتا ہے کہ جب کوئی کسی کے بہاف پہ کوئی دعویٰ دائر کرے, جو ریپریزنٹیٹو جو کامن ان انٹرسٹ ہوتے ہیں, جو ریپریزنٹیٹوز ہوتے ہیں, وہ کرے. وہ کہتے ہیں آر ناٹ ایڈمیشنز انلیس, ہوں گے ایڈمیشن ہی, لیکن شرط ہے ساتھ, دے آر میڈ وائل دا پارٹی میک دم ہیلڈ دیٹ کریکٹر. وہ سمجھے کہ ہمارا یہ کریکٹر ہے ریپریزنٹیشن کا, ہم ریپریزنٹیو کر رہے ہیں, وہ پہلے اپنے کریکٹر کو ان سرکمسٹانس میں وہ اسٹیبلش کرے. یہ ہے دا پرسن
who have any proprietary or pecuniary interest in the subject matter of the proceeding. وہ بندہ کون ہوگا جو ایڈمٹ کرے گا کہ اس میں اس کا اپنا کوئی حق ہو یا اس کا کوئی مالی مفاد ہو. پروپرائٹری ہوتا ہے جس میں لیجیٹیمیٹ رائٹ ہو، کوئی کسی کا لیگل رائٹ ہو. ایک تو وہ ایڈمیشن کی بات کرے گا، یا وہ اس کا کوئی مالیاتی کوئی انٹرسٹ ہو، پیکیونری انٹرسٹ ہو ان دا سبجیکٹ میٹر آف دا پروسیڈنگ. جو پروسیڈنگ ہو رہی ہیں، جو دعویٰ چل رہا ہے، اس میں وہ پلینٹف ہے یا ڈیفینڈنٹ چل رہا ہے، اس بندے کا جس کو ریپریزنٹیٹو بنانا ہے ہم نے، اس کا یا تو اس پراپرٹی میں کوئی انٹرسٹ ہو، کوئی شیئر ہو، یا اس کا کوئی مالی مفاد ہو اس میں. اینڈ who make the statement in their character of person so interested. اور اس کا جو کریکٹر ہوگا وہ ہوگا کہ اس کو یہ انٹرسٹ ہے اس لیے یہ بیان دے رہا ہے. وہ اس کو he has to establish that the specific interest in that property, the proprietary right in that property. تو پھر وہ بھی ایڈمیشن یا ایڈمٹ کر سکتا ہے. بی ہے پرسن فرام ہوم، وہ آدمی جس سے the parties to the suit، جو پارٹی ہے مدعی اور مدعا علیہ، have derived their interest، کہ وہ جو ہیں بندے جو مدعی اور مدعا علیہ ہے، انہوں نے اس بندے سے کوئی انٹرسٹ ڈرائیو کیا ہے، اسے انہیرٹ کیا ہے، اسے اس کو بارگیننگ کی ہے، وہ کانٹریکٹ کیا ہے. تو وہ اس کو اس بندے کو ان دا سبجیکٹ میٹر آف دا سوٹ، کہ وہ جو دعویٰ دائر ہوا ہے، انہوں نے جو ان کو جو یہ اختیار دیا گیا ہے وہ انہوں نے اس بندے سے لیا ہے کہ جس کا اپنا انٹرسٹ بھی تھا، اس کا پارٹی اس میں اس پراپرٹی میں اس کا شیئر بھی تھا، وہاں سے انہوں نے ڈرائیو کیا. تو وہ بندہ بھی ایڈمیشن کر سکتا ہے جس کا اس نے اس بندے سے جس سے دونوں پارٹی کو دعویٰ ہے. لیکن انہوں نے کہاں سے لیا، میں پھر پڑھے لیتا ہوں. پرسن فرام ہوم دا پارٹی ٹو دا سوٹ پلینٹف اینڈ ڈیفینڈنٹ ہیو ڈیرائیوڈ دیئر انٹرسٹ ان دا سبجیکٹ میٹر آف دی، کہ جس بندے سے ڈیفینڈنٹ یا مدعا علیہ نے اس بندے سے جس سے انہیں ڈرائیو کیا اپنا انٹرسٹ، جس سے خریدی ہے، وہ بھی ایڈمٹ کر سکتا ہے کہ یہ میں نے پراپرٹی ایسے خریدی تھی، یہ ایسے خریدی تھی، یہ مجھے ایسے ڈیوالو ہوئی تھی، اس لیے وہ بھی بیان دے سکتا ہے. تو وہ سارے ایڈمیشن ہوں گے اف دے آر میڈ ڈیورنگ دی کنٹینیوشن آف دی انٹرسٹ آف دا پرسن میکنگ دا اسٹیٹمنٹ. اور یہ بھی بات ان کو ثابت کرنی پڑے گی کہ ابھی تک ان کا انٹرسٹ جو ہے وہ کنٹینیو کر رہا ہے، یہ نہیں وہ ختم ہو گیا، ایبروگیٹ نہیں ہوا، ریڈنڈنٹ نہیں ہوا، وہ ابھی تک ان ایگزسٹنس ہے. تو وہ کر سکیں گے.